سورہ سجدہ میں عذاب ادنا اور عذاب اکبر دونوں کا ذکر ہے۔ عذاب ادنا کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے سیلاب اور زلزلے آنا۔ عذاب اکبر قیامت سے متعلق ہے۔ عذاب ادنا آنے کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، سرکشی کا راستہ چھوڑیں اور اطاعت والا راستہ اختیار کریں۔ سورہ روم میں بھی ان آفات کے آنے کا حتمی مقصد بطور سزا یہی بیان ہوا کہ اللہ کی جانب متوجہ ہوں۔ سائنسدان زلزلوں کی مختلف توجیہات بیان کرتے ہیں، جس کی اپنی علمیت اور افادیت ہے، لیکن ایک مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اصل طاقت و قوت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے حکم کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں ان کے بارے میں یہ تصور رکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات مختار مطلق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور انسان کو رجوع الی اللہ کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ان زلزلوں کے مشاہدوں کے بعد بھی اگر انسان پر خشیت الہی طاری نہیں ہوتی تو پھر اسے اپنی سنگ دلی کی فکر کرنی چاہیے۔ بے مقصد بحثوں میں الجھ کر رقت قلبی کو بے خوفی میں بدلنا نہیں چاہیے۔ اگر دنیا میں آنے والے ان زلزلوں سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے اور عذاب اکبر سے بچنے کی فکر نہیں کرتے تو ہم بہت بدقسمت ہیں۔ یہ عذاب ادنا تو انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ ہوش میں آؤ اور عذاب اکبر کی سختی سے بچنے کی تدبیر کرو۔ کاش ہم جان جائیں، کاش ہم جان جائیں۔ اس سے بچنے کی تدبیر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بتائی ہے، جسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر ہم پر واضح کر دیا۔ کیا ہم سمجھیں گے؟ زلزلوں اور اس جیسی آفات سے سورہ الحدید کی وہ آیت یاد آ رہی ہے جس سے میں کہا گیا ہے کہ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اللہ کرے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر رکھیں اور آخرت کی تیاری کر لیں۔ اگر ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور شیئر اور لائک کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔